السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو اسلامک پروڈکشن میں خوش آمدید۔ آج روزہ توڑنے والی چیزوں کے حوالے سے انتہائی عام معلومات ہے، اس کو آخر تک لازمی سنیں کہ روزہ توڑنے والی 14 چیزیں کون سی ہیں۔ نمبر 1، کھانے پینے یا بستری کرنے سے روزہ جاتا رہے گا اگر روزہ دار ہونا یاد ہو۔ نمبر 2، حقہ، سگار، سگریٹ وغیرہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا اگرچہ اپنے خیال میں حلق تک دھواں نہ پہنچتا۔ پان یا صرف تمباکو کھانے سے بھی روزہ جاتا رہے گا اگرچہ بار بار اس کی پیک تھوکتے رہیں، کیونکہ حلق میں اس کے باریک اجزاء ضرور پہنچتے۔ چینی وغیرہ یا ایسی چیزیں جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہیں، منہ میں رکھی اور تھوک نگل گئے تو روزہ جاتا رہے گا۔ اور نمبر 5، کے دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا زیادہ تھی، اسے کھا گئے یا کم ہی تھی مگر منہ سے نکال کر پھر کھا لی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اور نمبر 6، دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر یا کم تھا مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ جاتا رہا، اور اگر کم تھا اور مزہ بھی حلق میں محسوس نہ ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور نمبر 7، روزہ یاد رہنے کے باوجود حقہ لیا یا ناک کے نتنوں سے دوا چڑھائی، روزہ جاتا رہے۔ اور نمبر 8، کلی کر رہے تھے بلا قصد یعنی بغیر ارادے کے پانی حلق سے اتر گیا یا ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ کو چڑھ گیا تو روزہ جاتا رہا، مگر جب کہ روزے دار ہونا بھول گیا ہو تو نہیں ٹوٹا۔ اگرچہ قصد یعنی جان بوجھ گئے ہو، یوں ہی روزے دار کی طرف کسی نے کوئی چیز پھینکی اور وہ اس کے حلق میں چلی گئی تو روزہ جاتا رہا۔ نمبر 9، سوتے وقت یعنی نیند کی حالت میں پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا یا منہ کھلا تھا، پانی کا قطرہ یا بارش کا اولا حلق میں چلا گیا تو روزہ جاتا رہا۔ دوسرے کا تھوک نگل لیا یا اپنا ہی تھوک ہاتھ میں لے کر نگل لیا تو روزہ جاتا رہا۔ نمبر 11، جب تک تھوک یا بلغم منہ کے اندر موجود ہو اسے نگل جانے سے روزہ نہیں جاتا، بار بار تھوکتے رہنا ضروری نہیں۔ اور نمبر 12، منہ میں رنگین کوئی چیز بھی ایسی ڈالی کہ جس سے تھوک رنگین ہو گیا پھر وہ تھوک نگل لیا تو روزہ جاتا رہا۔ اور نمبر 13، آنسو منہ میں چلا گیا اور نگل لیا، اگر قطرہ 2 قطرے ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی تو جاتا رہا، اور پسینے کا بھی یہی حکم۔ نمبر 14، پاخانے کا مقام باہر نکل پڑا تو حکم ہے کہ کپڑے سے خوب پونچھ کر اٹھنے کی تری بالکل باقی نہ رہے، اور اگر کچھ پانی اس پر باقی تھا اور کھڑا ہو گیا کہ پانی اندر کو چلا گیا تو روزہ فاسد ہو یعنی ٹوٹ جائے۔ اسی وجہ سے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ روزے دار کو جب استنجا کرے پانی سے پاکی حاصل کرنے کے لیے تو وہ سانس نہ لے۔